میں شادی کے نام سے بھی ڈرتی تھی کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے کے باوجود بھی میری شادی کر دی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی رات تھی۔ اس رات ہر لڑکی بے شمار ارمانوں اور خواہشوں کے ساتھ اپنے پیا گھر نئی زندگی کی خوشیوں کی منتظر ہوتی ہے، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر بدحواسی کا شکار تھی کہ شوہر کی آمد کا سوچ کہیں میرا دل پوری طرح کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے نہ دیکھ سکے۔ کاش یہ منظر میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ میرا دل اس وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ خوف کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر نواز کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ خوف کے مارے میں نے بستر کی چادر اپنی ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ میں شدید ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا، میرا پورا وجود آہستہ آہستہ لرزنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کچھ دیر میرے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور وہ برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہوا، اس نے پوچھا، کیا بات ہے روبینہ؟ تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے شادی سے خوف آتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، کچھ نہیں۔ وہ بولا، پھر تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بولا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم سب کچھ کیسے ہوگا۔ وہ بولا، دیکھو اس کا ایک حل میرے پاس ہے۔ میں نے پوچھا، کیا؟ اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی، پھر اٹھ کر الماری کی طرف گیا۔ الماری کھولی، ایک دوا لا کر میرے ہاتھ میں دی اور ساتھ پانی کا گلاس بھی دیتے ہوئے کہا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے پوچھا، یہ کس چیز کی دوا ہے؟ نواز بولا، تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اسی گولی میں ہے۔ میں اس کی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں اس وقت بے حد خوفزدہ تھی اور میری جان نکل رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میری تمام پریشانیوں کا حل ایک گولی کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے وہ گولی کھا لی۔ نواز میرے قریب آنے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے ہونٹوں سے لگائے اور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ میں یوں محسوس کر رہی تھی جیسے مجھ پر آلودگی طاری ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ نواز نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا، مگر خوف کے مارے میں خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں پر جیسے آلودگی چھانے لگی ہے۔ میں نیند کی آغوش میں جا رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو جاگتا نہیں رکھ پا رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے چند دن پہلے میری کچھ شادی شدہ سہیلیاں میرے پاس بیٹھی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، چند دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمہیں اس رشتے کے بارے میں بتائیں۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل ناواقف تھی، اس لیے جب انہوں نے اس کے بارے میں بتایا تو میرے دل میں اس رشتے کا خوف بیٹھ گیا۔ شاید ان کے بتانے کا انداز ہی ایسا تھا۔ وہ کہنے لگی، شوہر شادی کی پہلی رات اپنی بیوی پر بالکل بھی رحم نہیں کرتا، اور تم تو خیر دعا کرو، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر تو تمہارا شوہر۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگی، جبکہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کی معنی خیز باتوں نے میرا سکون چھین لیا۔ انہوں نے پہلی رات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ مجھے اس رات سے شدید خوف آنے لگا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتا گیا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات اپنے شوہر کی آمد پر میں انتہائی خوفزدہ تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن نواز نے میری حالت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شاید اس نے مجھے نیند کی گولی دی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ دیر میں سو گئی۔ مجھے اپنی شادی کی پہلی رات کچھ بھی یاد نہیں تھا، صرف اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر اپنا حق ادا کر چکا ہے، مگر حقیقت شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ہولناک تھی، جس کا میں نے تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میرے کمر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھیں
اور میں کرا اٹھی۔ میرے ساتھ لیٹا ہوا نواز فوراً اٹھا اور بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ مجھے پوری رات کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالوں یا اپنی دکھتی ہوئی کمر کو۔ میں نے بستر پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں پہنی ہوئی شیشے کی چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پہ بکھری ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے تکیہ بستر کے سرہانے سے لگایا، دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھنے کی کوشش کی اور سرہانے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میری حالت خود اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے درد کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر نواز بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دیکھو یہ سب تو ہوتا ہی ہے، تمہیں خود کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے تھا۔ آخر تم اتنی خوبصورت بیوی ہو، انسان اپنے جذبات پر کیسے قابو پا رکھ سکتا ہے؟ اور رات کو تم بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ مجھے لگا اگر میں تمہیں دوا نہ دیتا تو تم مجھے اپنے قریب بھی نہ آنے دیتی، اور میں اپنی پہلی رات ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا وجود اس قابل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو سکوں۔ نواز اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، اس کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے۔ البتہ میرے والد اس رشتے پہ راضی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے اکیلا لڑکا ہے، ہمیں ایسے رشتے سمجھ نہیں آتے، لیکن میری والدہ نے انہیں سمجھایا، لڑکا اچھا آمدنی رکھتا ہے، اپنا گھر ہے، اگر اس کے والدین حیات نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور؟ آپ نے اچھی طرح تحقیق بھی کروائی ہے، کسی نے بھی اس رشتے میں کوئی خرابی نہیں نکالی۔ ہماری بیٹی پر سسرال کی زیادہ ذمہ داریاں بھی نہیں ہوں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ شادی کی پہلی رات میری ایسی حالت ہو جائے گی کہ میں ٹھیک سے کھڑی بھی نہ ہو سکوں گی۔ جب نواز نہا کر باہر آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر میں فی الحال تمہاری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسی گھر کا سارا کام تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا۔ مجھے اس کی بات پر اعتراض نہیں تھا، مگر اس وقت میں خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ اٹھ کر ناشتہ بھی بنا سکوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور جاتے جاتے بولا، جلدی باہر آؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں جیسے تیسے بستر سے اٹھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ کمر پر ہاتھ رکھ کے نہا دھو کر کمرے سے باہر نکلی۔ نواز لانچ میں بیٹھا فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، مگر وہ جو باتیں کر رہا تھا انہیں سن کر میرے شرم سے زمین میں گر جانے کا دل چاہا۔ وہ گزشتہ رات کے لمحات نہ جانے کے شخص کو بڑے فخر سے سنا رہا تھا۔ میں فوراً نظر جھکا کر کچن میں چلی گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے اور نواز کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے کے دوران میں نے جھجکتے ہوئے اسے کہا، نواز میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے، اس لیے شاید آج رات میں آپ کو وقت نہ دے سکوں۔ وہ اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب ہی رک گیا، پھر اسے سخت لہجے میں کہا، دیکھو میں تمہارے ایسے بہانے نہیں سن سکتا، مجھے ہر حال میں جلد سے جلد اولاد چاہیے، اس لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل مزید بے چین ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ گزشتہ رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ میں مزید کسی تکلیف کی محتمل نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ سامنے والے شخص کو میری اذیت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ رات کو نواز نے مجھے پھر ایک دوا دی۔ میں نے کہا میں یہ دوا نہیں کھاؤں گی۔ وہ بولا یہ نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر کس چیز کی دوا ہے؟ وہ بولا یہ جلد حاملہ ہونے کی دوا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ آخر اسے اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ ہماری شادی کو بھی چند دن ہی ہوئے تھے اور وہ مجھے حاملہ ہونے کی دوا کھلانے لگا تھا۔ میں نے کہا ابھی تمہیں ہماری شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ وہ بولا میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ مجھے اولاد کی کتنی شدید خواہش ہے۔ میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں 1 سال تک کا یہ انتظار نہیں کر سکتا کہ تم ماں بن سکتی ہو یا نہیں، پھر علاج شروع کراؤں۔ یہ کہتے ہوئے اسے زبردستی دوا میرے منہ میں رکھ دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے دوا کھا لی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب پہلی رات کی طرح مجھے دوبارہ شدید آلودگی طاری ہونے لگی۔ اس وقت میرا ذہن اتنا کام نہیں کر رہا تھا کہ میں سوچتی اگر یہ دوسری دوا تھی تو پھر مجھے نیند اتنی کیوں آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں پھر گہری نیند میں چلی گئی۔ اس بار بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھے اپنی ہی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، کیونکہ میری کمر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ گہری نیند میں بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس مرتبہ درد کی شدت کی وجہ سے میری آنکھ جلد کھل گئی۔ میری کمر میں ناقابل برداشت درد تھا۔ میں نے نواز کو جگایا اور کہا خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔
مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن اس نے ناگواری سے کہا، ابھی تو صبح بھی نہیں ہوئی، میری نیند کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں تمہیں درد کی دوا دیتا ہوں، وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور گولی دی، اسے کھانے کے بعد درد میں معمولی سی کمی آ گئی اور میں دوبارہ سو گئی۔ پھر صبح اٹھتے ہی درد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ یہی معمول بن گیا۔ مسلسل 8 دن تک میں اسی تکلیف میں مبتلا رہی، مگر نواز کو میری کسی اذیت کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ ایک دن وہ دفتر سے واپس آیا تو میں نے اسے کہا، مجھے میرے میکے چھوڑ دو۔ دراصل نواز سے کچھ دن دور رہنے کا یہی واحد بہانہ میرے ذہن میں آیا تھا۔ وہ فوراً بولا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور اولاد ہونا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ صرف 8 دنوں میں میری یہ حالت ہو چکی تھی کہ میں ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ مسلسل درد کش ادویات کھانے کی وجہ سے میرا معدہ بھی خراب ہونے لگا تھا۔ جب بھی میں نواز سے کہتی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، وہ انکار کر دیتا اور کہتا ڈاکٹر بھی تمہیں یہی درد کی دوا دے گا۔ ایک دن جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا، میں نے فوراً اپنی والدہ کو فون کیا۔ وہ آئیں تو میں نے ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو مسلسل کمر درد کی شکایت بتائی۔ میرا ہاتھ اب بھی اپنی کمر پر رکھا ہوا تھا کیونکہ میں 8 دن سے یہ شدید تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری سانسیں جیسے رک گئیں۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا کہ میرے پاس اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہیں، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے اس وقت تم مکمل ہوش میں ہوتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے بتایا کہ نواز روز مجھے ایک دوا دیتا ہے جسے کھاتے ہی مجھے شدید آلودگی ہونے لگتی ہے اور میں بے خبر ہو جاتی ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے کہا، اگر تمہارا شخص واقعی تم سے محبت کرتا ہے وہ تو تمہیں نیند کی دوا دے کر تمہارے ساتھ تعلق کیوں قائم کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر کے اس سوالات سن کر میں پہلی مرتبہ میرے دل میں نواز کے بارے میں شک پیدا ہوا، لیکن میں سچ جان بھی کیسے سکتی تھی؟ میں تو پہلے بھی کئی مرتبہ وہ دوا کھانے سے انکار کر چکی تھی، مگر وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ زبردستی دوا میرے منہ میں ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیتا، یہاں تک کہ میں اسے نگل لیتی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا، اچھا مجھے اس دوا کا نام بتاؤ۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو اس دوا کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ آج تک نواز نے وہ مجھے دوا دکھائی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی الماری سے نکال کر خود مجھے دیتا تھا۔ جب میں نے یہ بات ڈاکٹر کو بتائی تو وہ حیران ہو کر بولی، ایسی کون سی دوا ہے جسے تمہارا شوہر اتنا چھپا کے رکھتا ہے اور تمہارے انکار کے باوجود روز تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اس کی حرکات پر ذرا غور کرو، تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر مجھ سے یہ سب باتیں کر رہی تھی جبکہ میری والدہ کمرے کے باہر بیٹھی تھی، اس لیے وہ ان تمام باتوں سے بے خبر تھی۔ میں گمسم حالت میں گھر واپس آ گئی۔ راستے بھر میری والدہ مجھے سمجھاتی رہی، تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ نہ تم پر ساس سسر یا نندوں کی ذمہ داریاں ہیں اور تمہارا شوہر بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ صرف 8 دن میں تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ تمہارا رنگ بھی زرد پڑ گیا۔ لیکن میں نے انہیں کیا بتاتی کہ میں کس خوفناک مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میرا شوہر کسی درندے سے کم نہیں، وہ مجھے ہر رات دوا دے کر بے بس کر دیتا ہے۔ والدہ نصیحت کر کے واپس چلی گئی جبکہ میں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ میرے پاس نہ کوئی ثبوت تھا نہ ہی کوئی راستہ۔ میں نواز سے یہ سب پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دل میں آئے کاش میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاتی، لیکن وہ میرے شوہر کی اجازت کے بغیر مجھے کبھی اپنے ساتھ نہ لے کر جاتی۔ آخرکار میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ الماری کھول کر دیکھوں کہ آخر نواز مجھے کون سی دوا دیتا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر کمرے میں گئی، اس کی الماری کھولی اور ایک چیز دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے کپڑے درازے اور تمام خانے کھنگار ڈالے مگر کہیں بھی وہ دوا نظر نہ آئی۔ آخر میں جب میں نے نیچے والا لاکر کھولنے کی کوشش کی تو وہ بند تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوا اسی لاکر میں رکھی ہوگی۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ میں نے نواز کی الماری کھولی، سامنے اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک جوڑا اٹھا کر دیکھا مگر وہ دوا کہیں نظر نہ آئی۔ پھر میں نے درازے بھی کھولی، ان میں صرف ضروری کاغذات تھے، کوئی دوا نہیں تھی۔ جب میں نے نیچے موجود لاکر کھولنے کی کوشش کی تو وہ بند تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ نواز وہ دوا اسی لاکر میں چھپا کے رکھتا ہے۔ رات کو جب نواز واپس آیا تو میں نے اسے کھانا پیش کر دیا مگر میری بھوک جیسے ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ سونے سے پہلے میں نے صرف ایک دودھ کا گلاس پی لیا۔ نواز کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں بستر پہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے یہی لگے میں سو چکی ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ شاید اگر وہ مجھے سویا ہوا سمجھے گا تو وہ دوا نہیں کھلائے گا اور میں جان سکوں گی کہ آخر وہ رات کو میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد نواز کمرے میں آیا، اس نے مجھے بستر پر لیٹا دیکھا تو میرے قریب آ کے میرے بازو کو ہلا کر جنگانے لگا، اٹھو بیٹھو۔
میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ ماتھے پر بل ڈالے مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، نواز مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، میری کمر میں بہت شدید درد ہے۔ میری بات سن کے وہ سخت لہجے میں بولا، یہ بہانے میرے سامنے مت بناؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے، اب اٹھو اور دوا کھا لو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہمت کر کے پوچھا، آپ نے یہ دوا اپنی الماری کے لاکر میں چھپا کر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ باقی دواؤں کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کے وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے تمہاری دوا لاکر میں رکھی ہے؟ اس کا سوال سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، شاید جلد بازی میں مجھ سے غلطی ہوگی۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا، میں نے بس اندازہ لگایا، آج سوچا تھا کہ میں خود ہی دوا لے لوں، ایسی آپ کی الماری دیکھی مگر کہیں نہیں ملی، تو مجھے لگا شاید آپ نے لاکر میں رکھی ہوگی۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں روز خود تمہیں یہ دوا کھلاتا ہوں اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا کھلاتا رہوں گا۔ میں نے بے بسی سے کہا، نواز میرے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، آپ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ بچہ پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ علاج ہوتا ہے اور وہ صرف ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، یوں خود سے دوا کھانا ٹھیک نہیں۔ مجھے امید تھی کہ شاید میری بات سن کر وہ مان جائیں گے، مگر بے پرواہی سے بولا، میں جانتا ہوں یہ دوا ہر عورت کو حاملہ کر دیتی ہے، تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری بات مانو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا، میں آج کوئی دوا نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نواز کا غصہ بھڑک اٹھا، اس نے زبردستی میرے منہ میں دوا ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد میری آنکھوں میں پھر وہی آلودگی چھانے لگی اور میرا جسم بے جان ہونے لگا۔ اگلی صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مجھے محسوس ہونے لگا تھا اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو شاید میں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکوں۔ اسی دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، رات ہونے سے پہلے میں نے اپنا موبائل کا کیمرہ آن کیا اور اسے ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے پورا بستر صاف نظر آ سکے۔ رات کو حسب معمول نواز نے مجھے دوبارہ دوا کھلائی اور میری حالت پھر ویسی ہونے لگی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے نواز کے دفتر جانے کا انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلا میں نے فوراً موبائل اٹھایا اور ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو چلائی۔ ویڈیو کے چند لمحے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، میں پوری ویڈیو بھی نہ دیکھ سکی۔ موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بستر پر جا گرا اور میں اپنا چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ جو کچھ میرا شوہر رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ کر رہا تھا وہ کسی بھی عورت کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ نواز کے واپس آنے سے پہلے ہی میں نے اپنے والدین کو گھر بلا لیا اور روتے ہوئے ساری حقیقت انہیں بتا دی۔ یہ سب سن کر میری والدہ زور و قطار سے رونے لگیں جبکہ میرے والد سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ نواز ایک نامکمل انسان تھا، وہ نہ اولاد پیدا کرنے کے قابل تھا اور نہ ہی ازواجی تعلق قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اپنی نامردگی کو چھپانے کے لیے، خود کو مکمل مرد ثابت کرنے کے لیے وہ رات کے وقت اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا جو میرے ساتھ انتہائی ظلم اور درندگی کا سلوک کرتے تھے۔ میرے والد نے فوراً نواز کے خلاف مقدمہ درج کروایا اور مجھے خلا دلوا دی۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ نواز کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی پہلی بیوی نے بھی اسی وجہ سے اس کا خلا لے لی تھی کہ وہ نامرد تھا اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ شاید اپنی اسی کمزوری کو چھپانے اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ باپ بن سکتا ہے، اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے اور یہ ایک سے زیادہ افراد کر رہے ہیں۔ اس وقت میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش ڈاکٹر کی بات غلط ہو، مگر افسوس ہے حقیقت اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ نواز مجھے ہر رات نیند کی دوا دیتا تھا تاکہ میں بے ہوش ہو جاؤں اور میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل سکے، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنی پہلی بیوی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک مکمل مرد ہے۔ اس نے اپنی جھوٹی مردانگی ثابت کرنے کی خاطر میری پوری ہی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔